10 اپریل 1912 کو جب دن 12 بجے ٹائٹینک نے برطانوی بندرگاہ ساؤتھ ہیمپٹن سے اپنا سفر شروع کیا تو اخباروں نے 882 فٹ لمبے اور 104 فٹ چوڑے اس جہاز کو ناقابل غرقابی انسنکیبل کا خطاب دیا۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل مرکنٹائل میرین کمپنی کے نائب صدر البرٹ فرینکلن کا بیان خاصا مشہور بلکہ بدنام ہوا جب 15 اپریل کو کینیڈا کے ساحل سے 600 کلومیٹر دور کھلے بحر اوقیاس میں ایک برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کا وائرلیس رابطہ منقطع ہو گیا اور لوگوں نے جہاز ران کمپنی کے دفتر سے معلومات لینے کی خاطر رابطہ کیا تو فرینکلن صاحب نے رات 10:30 بجے کے قریب کہا، ٹائٹینک کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں کہ یہ جہاز ناقابل غرقابی ہے۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ ٹائٹینک کسی بھی قسم کا نقصان برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ ٹائٹینک سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا ہے اور اس حادثے میں 1,500 کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو فرینکلن کے بیان کا خوب مذاق اڑایا گیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ لیکن کیا فرینکلن کی بات اتنی ہی غلط تھی؟ ٹائٹینک سمندر میں ضرور ڈوبا، لیکن عوام کے ذہنوں سے اس کے نشان مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہر سال اس موضوع پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، ویڈیو گیمز تیار کیے جاتی ہیں اور اخباروں میں نت نئے آرٹیکلز چھاپے جاتے ہیں۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دوسرے میڈیا پر قسمہ قسم ویڈیو نشر ہوتی ہیں۔ دنیا میں ٹائٹینک سے بڑے بڑے حادثے ہو چکے ہیں۔ صرف 20ویں صدی ہی میں کم از کم 4 بحری جہازوں کے حادثے ایسے ہیں جن میں ٹائٹینک سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن کسی کو ان جہازوں کے نام تک یاد نہیں۔ اس کے مقابلے پر دنیا کے کسی بھی علاقے اور خطے میں چلے جائیں، لوگ آپ کو ٹائٹینک کے حادثے کی ایک ایک تفصیل بتا دیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ اس کی وجہ جیمز کیمرون کی بلاک باسٹر فلم ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ 1997 میں کیٹ وینسلٹ اور لیونارڈو ڈی کیپریو کی المیہ فلم، اس سے پہلے بھی ٹائٹینک پر 11 فلمیں بن چکی تھیں، جن میں سے ایک فلم تو غرقابی کے صرف 29 دن بعد ہی تیار ہو گئی تھی، جبکہ سال ختم ہونے سے پہلے 2 اور فلمیں منظر عام پر آ گئیں۔ 1997 کے بعد بھی اب تک اس موضوع پر مزید 6 فلمیں بن چکی ہیں اور یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ مستقبل میں یہ سلسلہ نہ چلتا رہے۔ درجنوں کے حساب سے بننے والی دستاویزی فلمیں اور ٹیلی ویژن پروگرام اس کے علاوہ ہیں۔ ابھی سن 2020 میں چین نے دی سکس کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنائی، جس میں ان 6 چینی باشندوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ٹائٹینک پر سوار تھے اور اس کے ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ اس فلم کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک پر لاتعداد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں فکشن اور نان فکشن دونوں طرح کی کتابیں شامل ہیں۔ اس ضمن میں معروف مارک سیٹیون بیل کا ایک بیان خاصا مشہور ہوا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ افواہ ہیں۔ 3 موضوعات جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، امریکی خانہ جنگی اور ٹائٹینک۔ ٹائٹینک پر سب سے پہلی کتاب لارنس بیسلی کی ہے، جو انہوں نے حادثے کے صرف 3 ہفتے بعد لکھی تھی۔ المناک اتفاق یہ ہوا کہ وہ کتاب شائع ہونے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جو کتابوں کا تانتا بندھا وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ شاید سب سے مشہور کتاب اے نائٹ ٹو ریممبر یعنی ایک رات جو یاد رہے گی، 1955 میں چھپنے والی اس کتاب کے 60,000 نسخے اشاعت کے صرف 2 مہینے میں فروخت ہو گئے
اور یہ 6 ماہ تک بیسٹ سیلر کی فہرست میں رہی۔ بعد میں اس کتاب کی تلخیص ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپی، جس کے بعد یہ لاکھوں مزید لوگوں تک جا پہنچی۔ مشہور انگریز ناول نگار اور شاعر ٹامس ہارڈی نے اس سانحے پر ایک عمدہ نظم لکھی تھی، جبکہ کئی اور شاعروں پر اس موضوع پر طب آزمائی کی، جبکہ گیت نگاروں اور موسیقاروں نے متعدد نغمے تخلیق کیے جو آج بھی سنے جاتے ہیں۔ 1985 میں جب ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہوا تو کتابوں اور فلموں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ اس طوفان میں کئی درجے کی شدت 1997 میں ٹائٹینک فلم کی کامیابی کے بعد پیدا ہوئی۔ ناول نگار کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور 20 ناول لکھ ڈالے، جس میں ڈینیل سیٹل کا ناول بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ سائنس فکشن نگاروں نے بھی اس موضوع پر قلم آزمایا۔ چنانچہ مشہور و معروف سائنس فکشن ادیب آرتھر سی کلارک نے بھی اس پر ایک ناول لکھ رکھا ہے۔ اس واقعے کی چھوٹی سے چھوٹی جزیات لوگوں کو ازبر ہے۔ ویکیپیڈیا کی طرز پر ایک آن لائن انسائکلوپیڈیا بھی قائم کیا گیا، جس کا نام انسائکلوپیڈیا ٹائٹینکیا، اور اس میں صرف اس حادثے سے متعلق تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ امریکہ میں کم سے کم 2 عجائب گھر ٹائٹینک کی یادگار پر مشتمل ہیں، جہاں ہزاروں لوگ جا کر اس جہاز سے متعلق اشیاء کی نمائش دیکھتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا وجہ ہے ٹائٹینک کا حادثہ لوگوں کے ذہنوں میں آج تک زندہ ہے، اور یہ غرق ہونے والا جہاز یاد سے غرق ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ٹائٹینک پر اشرافی کی ایک بڑی تعداد سوار تھی۔ وائٹ اسٹار کمپنی نے اس جہاز کی روانگی سے قبل جو اشتہار چلائے تھے، ان میں سے دنیا کا سب سے پرتعیش جہاز قرار دیا تھا۔ اس کی فرسٹ کلاس کا کرایہ 870 پاؤنڈ تھا، جبکہ اس وقت برطانوی سپاہی کی تنخواہ محض 20 پاؤنڈ سالانہ تھی۔ آپ نے 1997 کی ٹائٹینک فلم میں فرسٹ کلاس کے امراء کے عیش و عشرت کی چند جھلکیاں دیکھی ہوں گی، اور شاید انہیں جیمز کیمرون کی تخیل کی پیداوار سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ فلم نے اصل سے کم ہی کی ہے، بیشی نہیں۔ حالیہ ہفتے ٹائٹینک کا نظارہ کرنے کے لیے جانے والے آبدوز ٹائٹن کی گمشدگی کی خبر دنیا بھر کے میڈیا کا موضوع بننے کے پیچھے بھی شاید یہی کہانی ہے۔ آسٹریلیا کے ریسرچ فیلو کرسٹی پیٹر ریشیا فلینری نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ٹائٹینک کی طرح ٹائٹن بھی اپنی انتہائی امیر مسافروں کی وجہ سے انتہائی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جنہوں نے $2.5 لاکھ اس سفر کے لیے ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں ٹائٹینک سے وابستگی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ٹائٹن پر عام لوگ سوار ہوتے اور ان کا ٹائٹینک سے تعلق نہ ہوتا تو کیا پھر بھی دنیا کے بڑے میڈیا ادارے اس پر لائیو پیج چلا رہے ہوتے؟ پھر یہ بھی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ترسیل کے جدید ذرائع وجود میں آ رہے تھے۔ ٹائٹینک پر 2 فلمیں اس سال بن گئی تھیں۔ تار کے ذریعے یہ خبر دنیا بھر کے اخباروں کو بھیجی گئی اور اسے نمایاں سرخیوں میں چھاپا گیا۔ اس واقعے میں بچ جانے والوں کی کہانیاں، بہادری، جرأت اور ایثار کی داستانیں لوگوں کے دلوں کو چھو گئیں۔ وہ بینڈ جو جہاز غرق ہونے کے وقت ساز بجاتا رہا، کیپٹن جس نے جہاز سے انخلا سے انکار کر دیا، وہ لوگ جو اپنے پیاروں کو کشتیوں میں سوار کرا کر خود جہاز پر ہی رہ گئے، جہاز ڈوبتے وقت اس پر باقی رہ جانے والے سینکڑوں لوگوں کی چیخو پکار، جس کی روداد بچ جانے والے لوگوں نے بعد میں میڈیا کے سامنے بیان کی۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ جہاز برفانی تودے سے ٹکرانے کے فوراً بعد نہیں ڈوبا، بلکہ اسے سطح سمندر سے نیچے جانے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔
یہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے جتنا بالی ووڈ فلم کی ہوتی ہے۔ اسے سلو موشن اور خوابی کی وجہ سے کئی داستانیں وجود میں آئیں جو بچ جانے والوں میں بعد میں بیان کی۔ اگر جہاز فوراً تباہ ہوتا تو شاید اتنے ڈرامائی منظر نہ پیدا ہوتے۔ ٹائٹینک میوزیم کے نائب صدر پال برنس کہتے ہیں، ٹائٹینک اور 9/11 ایسے حادثے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، صرف ان کی دہشت ناکی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہمیں اصل لوگوں کے ڈرامائی حالات اور وقار کے سبق سکھاتے ہیں، وہ لوگ جنہیں اپنی زندگیوں کے حتمی فیصلے کرنے تھے۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ ٹائٹینک حادثے کے بارے میں کئی سوال ایسے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ جہاز برفانی تودے سے کیوں ٹکرایا؟ ریڈیو آپریٹر نے بروقت واقعے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ وغیرہ۔ لوگوں کو ہمیشہ سے ایسے واقعات اپنی طرف کھینچتے ہیں جن سے کوئی پراسراریت یا معمہ منسلک ہو۔ ٹائٹینک کے حادثے کو قدرت کی جانب سے انسانی غرور پر تماچا قرار دیا گیا۔ جہاز ران کمپنیوں اور اس زمانے کے میڈیا نے جس طرح اس کی ٹیکنالوجی کی تشہیر کی، ناقدین اس بات کو لے اڑے اور اس حادثے کو مذہبی رہنماؤں نے خاص طور پر اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ قدرت کے سامنے ہمیشہ بے بس رہے گا۔ ٹامس ہارڈی کی نظم ٹائٹینک کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس میں بھی ہارڈی نے انسان کے غرور پر طنز کیا ہے۔ نظم میں دکھایا گیا ہے کہ مچھلیاں، کیکڑے اور دوسرے سمندری جانور سمندر کی تہہ میں پڑے جہاز کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ ایک بند پیش ہے۔ مجھے چاند جیسی آنکھوں والی مچھلیاں قریب آ آ کر سنہرے ساز و سامان دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں، یہ تکبر یہاں کیا کر رہا ہے؟